أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلوا علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے. تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. جبین حضرت جبریل پہ کف پا ہے، جبین حضرت جبریل پہ کف پا ہے. ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. تیرے حبیب مکرم
کا مرتبہ کیا ہے؟ کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے؟ سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے؟ تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے؟ چلو دیار مدینہ جو دیکھنا چاہو، چلو دیار مدینہ جو دیکھنا چاہو، زمین سے عرش محلہ کا فاصلہ کیا ہے؟ زمین سے عرش محلہ کا فاصلہ کیا ہے؟ تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے؟ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے؟ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کہ ماں سوا کیا ہے؟ ہمارے پاس گناہوں کہ ماں سوا کیا ہے؟ تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے؟ کھڑا ہے اختر اعلیٰ در مقدس پر، کھڑا ہے اختر اعلیٰ در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ حضور آپ کی رحمت کا مرتبہ کیا ہے؟ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے؟ تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے؟ السلام علیکم۔
آئے تک جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بے انتہا فضل و کرم، پنجتن پاک کا صدقہ، بالخصوص بواسطہ وسیلہ پیر و مرشد سیدی و مولائی حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین امام المتکلمین کے آج ہر مہینے کی طرح اس مہینے کی 28ویں شب، جو کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتی ہے، حلقہ ذکر کی اس نشست میں الحمدللہ محدث اعظم مشن بلہاری کے زیر اہتمام کئی حضرات اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے مقامات پر اس ذکر میں شامل ہے، اور ساتھ ہی خانقاہ اشرفیہ شیخ الاسلام محدث اعظم مشن آفس مدرسہ فیضان مدنی اشرف میں بلہاری میں الحمدللہ فاصلوں کو مینٹین کرتے ہوئے حکومت کی تائید میں، چونکہ وبا کے وجہ سے الحمدللہ خانقاہ میں ہم سب حاضر ہے، سارے شرائط و ضابطوں کے ساتھ اپنے اپنے مقامات پر بیٹھ کر اس ذکر کی مجلس میں فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے سلسلہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ کے بواسطہ وسیلہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے آج ہم سب حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی قاضی القضاد، قاضی شہر، خلیفہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ و مولانا الحاج غلام غوث صدیقی اشرفی سرقاضی بلہاری کرناٹکا، الحمدللہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی ہماری نشست ہے 28ویں شب کی۔ انشاءاللہ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں، ہر مہینے کی 28ویں اور 16ویں شب کو خانقاہ اشرفیہ میں حضرت قبلہ تشریف لا چکے ہیں، آپ کا استقبال کریں۔ ہر مہینے کی 16ویں اور 28ویں شب کو حلقہ ذکر خانقاہ اشرفیہ شیخ الاسلام محدث اعظم مشن آفس مدرسہ فیضان مدنی اشرف ٹول بازار بلہاری کرناٹکا میں الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ تو آج ماہ رمضان المبارک کے بعد سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرتے ہوئے خانقاہ اشرفیہ شیخ الاسلام میں خدامان شیخ الاسلام، غلامان شیخ الاسلام حاضر ہے، اور فیس بک، یوٹیوب پر الحمدللہ اپنے اپنے مقامات سے سب اس ذکر کی مجلس میں اپنے گھروں سے شامل ہے۔ میں ہمارے تمام دیکھنے والے، سننے والے ناظرین و سامعین سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا یوٹیوب چینل محدث اعظم مشن بلہاری زیادہ سے زیادہ اسے سبسکرائب کرے،
حضرت قبلہ کے آنے تک بس آپ کا انتظار تھا. میں آپ کے سامنے چند لمحوں کے لیے عرض کر رہا تھا. بلا تاخیر آپ نے قرات کو بھی سماعت کیا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ لوگوں نے سماعت کیا بلا تاخیر. اب ذکر کی اس مجلس میں، ہمارے اس مجلس کے آج کے مہمان خصوصی، اس مجلس کے روئیں رواں، خلیفہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین قاضی القضات حضرت علامہ و مولانا الحاج غلام غوث صدیقی اشرفی سر قاضی بلہاری، آپ سے میں ادباً گزارش کرتے ہوئے اس مجلس کو، جو ذکر کی مجلس ہے، آپ کے خیالات کا اظہار فرماتے ہوئے آپ ذکر ہم سب کو کرائے. لہٰذا حضرت کا استقبال کرتے ہوئے ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، پھر میں حضرت کے پاس میں پیش کر رہا ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید و فرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران اسلام، آج کل کے جو حالات ہیں، اس حالات کے مد نظر ذکر کی ایسی مجلس جس میں ضوابط کے اعتبار سے رکھی گئی ہے. ہم بلاری کے اندر وہ ذکر کی مجالس بھی کر چکے ہیں جو ایسی کثیر تعداد اور اس میں ذکر کی مجالس میں آج کے ماحول کے اعتبار سے اور یوٹیوب، جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ ہمارا جو چینل کے ذریعے سے بھی بہت سارے لوگ ہم سے لیو بھی ہیں. ایک خاص بات یہ ہے کہ ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں، لوگ گھروں میں ہی ذکر کی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، وہ بھی شریک مجلس ہیں. آج مسجدوں سے ہمارا معاملہ احتیاط کے طور پر 10 سال کی عمر سے کم بچے نہیں جا سکتے اور عمر رسیدہ مسجد نہیں جانے کے قواعد رکھے گئے ہیں. یہ اللہ کی مصلحت ہے. ہم کو، ہمارے بچوں کو اور بزرگوں کو مسجدوں سے
جو رغبت تھی وہ چند دن کے لیے جو گھروں کے اندر آبادی ہو گئی ہے وہ ہمارے گھروں کا رونق ہی بدلا کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے گھروں کی رونق، ہمارے گھروں میں اذانیں، ذکر کی مجالس، قرآن کی تلاوت اور افطار کا منظر، تراویح کا منظر گھروں کا کیسا تھا؟ بڑا پیارا منظر تھا۔ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ بات یہ ہے ہم ہر نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اور ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس انعام والے بندوں کے راستے پر ہم ہیں، ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بزرگوں کا جو ربط ہے، بزرگوں سے تعلق، نماز میں دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا اللہ تعالی ہماری قبول کر لیا ہے کہ ہمارا ایسے بزرگوں سے ربط ہے جو آل رسول، اولاد علی و بطول اور میرے شیخ ہم شبیہ غوث اعظم ہیں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کہ ہم دامن سے وابستہ ہیں، اور اللہ ان کی عمر دراز عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا میں حضور کا ہمارے اللہ ثانی ایسے حضور ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، ایسے عالم، ایسے عظیم شخصیت، اللہ اللہ، جن کا دیدار ہمارے لیے عظیم نعمت ہے کہ ہمیں ایک نعمت یہ ملی کہ ذی الحجہ کی عید ہمیں ان کے ساتھ پڑھنا نصیب ہوا۔ اللہ اس عید کے صدقے میں ہماری تمام عیدیں قبول فرما لے۔ بات یہ ہے ہمارے اندر جو کیفیت ہے، میں ایک چیز، ہم ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا ذکر کا فائدہ یہی ہے، تب ہی ہے کہ ہم اس کے فرائضات بھی عمل کریں۔ فرائضات کی تکمیل کے بعد ذکر ہے۔ فرض نماز کے بعد ہمارا ذکر ہمارے پیر دیے ہیں، یا عزیز یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا جبار یا اللہ، ہمارے ذکر ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے آیات، کم سے کم تلاوت جتنے ہو سکے اتنی قرآن کی روزانہ تلاوت کرنا ہے۔ بھئی ہم نماز کی پابندی ہمارے لیے لازمی ہے۔ ہم ذکر کی مجلسیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں ذکر کرتے ہیں، گھر میں ذکر کو بیٹھے ہیں، حضرت ذکر نہیں بھئی، پہلے تمہاری فرائض ادا ہوں، اللہ کے حضور حاضری بھی پوری طریقے سے ہو جائے۔ نماز کی پابندی، ہمارے شیخ کے سامنے ایسی کیفیت آئی تو کہے کہ نماز کی پابندی کیجئے اور ذکر اذکار کیجئے، تبھی فائدہ ہے۔ ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ ذکر کا فائدہ اسی صورت میں ہے جب ہماری پابندی صلاۃ ہو، اللہ کے حضور بھی ہمارا معاملہ ہو۔ اور دوسرا، ذکر کر رہے ہیں، عبادت الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کو اور ہماری عبادت کو بچانا ہے تو ہمارے اندر ایک چند چیزیں پیدا ہونا ہے۔ وہ چیزیں یہ ہے کہ عبادت ہماری صرف اللہ کے لیے ہو اور ہمارا ہر معاملہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ کوئی ہماری تعریف کرے یا ہمیں گالیاں دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا عمل اللہ کے لیے ہے، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اس عمل کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، اور ہم کو کسی اور پر نظر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنی اصلاح کر لینا۔ اور عبادت کے معاملے میں تو بات یہ رہی، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سب سے پہلی چیز جو پیدا ہونا ہے وہ ادب پیدا ہونا ہے۔ بے ادبی، چاہے تم کتنے بڑے ہو جاؤ، بے ادبی آدمی کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔
इबादत भी वहाँ बचा नहीं सकती। आबिद था ना, अल्लाह अल्लाह, कैसा आबिद, अल्लाह, फरिश्तों का उस्ताद था, आलिम भी था, आबिद भी था, लेकिन वो अदब नहीं किया, निकाल दिया गया, उखरुज फ़इन्नका रजीम, उसको रजीम करार दे दिया गया। तो अब हमारे सामने यही है, हमारे शेख फरमाते हैं, ऐ मेरी कौम के ज़ाहिदो आलिमो, नख़वत ज़ुहद व दारिश बुरी चीज़ है, क्या मुझे ये बताना पड़ेगा तुम्हें किस सबब से अज़ाज़िल मारा गया। शैतान को मारे जाने की बात क्या है? बोले कि कुरान पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ने वाला, हदीस पढ़ाने वाला, मेरे शेख फरमाते हैं कि वो बहक गया, जहन्नमी हो गया। तो कहेंगे अरे कुरान पढ़ाने वाला, नमाज पढ़ने वाला कैसे हो गया? पूछने की ज़रूरत नहीं, शैतान जाके खड़ा हो जाएगा, कहेगा जैसे मैं बहक गया हूँ, मौलिमुल मलकूत हो के बहक गया। तो लिहाजा हमको, और मेरे जामिया निज़ामिया, बानी जामिया निज़ामिया अनवारुल्लाह शाह साहब फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक बात अर्ज़ करके मैं अपने ज़िक्र की तरफ आ जाऊँ। हज़रत फरमाते हैं कि शैतान हमारे को जहन्नम में ले जाने के लिए बहुत सारे उसके तरीक़े बना रखा है। गलत हरकतें कराना, नमाज छुड़ा देना, गुनाह कराना, सिनेमा ले जाना, जुआ खिलाना, शराब पिलाना, ये तो उसके हथकंडे हैं, जहन्नम में ले जाने के बहुत सारे उसके रास्ते हैं। लेकिन शैतान खुद जहन्नम में कैसे गया? वो फरमाते हैं कि शैतान खुद जहन्नम में गया तो सिर्फ दो वजह से, एक तकब्बुर, एक अदब के ना करने की वजह से। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, एक तकब्बुर किया। और शैतान वो है जो सबसे पहले बेअदब इंसान, सबसे पहले बेअदबी करने वाला। अगर अदब जिसके पास था, अदब फरिश्तों के पास था, तो अदब, बानी जामिया निज़ामिया हज़रत अनवारुल्लाह शाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अदब अपना लो, अदब फरिश्तों की सिफ़त है, बेअदबी शैतान की सिफ़त है। अगर किसी के अंदर बेअदबी है तो समझ जाना कि वो शैतान की सिफ़त रख रहा है, अदब वाला है तो वो फरिश्तों की सिफ़त रख रहा है। अदब हमारे बच्चों को सबसे पहले, और हम अदब करेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर भी अदब आएगा। हम बुज़ुर्गों का अदब, कुरान शरीफ का अदब, अदब करो ना, बड़ों का अदब करो ना। ये करोना क्या है भाई? ये तो करोना है। बड़ों का अदब करो ना, बुज़ुर्गों का अदब करो ना, पीरों का अदब करो ना, ये सब करोना है। हमारे बच्चों को सिखाना है हमको कि हमारे बड़ों का हम कैसे अदब करना है। माँ बाप का अदब करो ना। माँ बाप एक ऐसी अजीम नेमत है कि माँ की कदमों के नीचे तो जन्नत है, और माँ बाप की दुआ नबी की दुआ के बराबर है। बाप की दुआ नबी के बराबर की दुआ है। दुआ लेना है बच्चों को, माँ बाप की दुआ लेना है। हमारे अंदर अदब हम पैदा करना है, हमारे माँ बाप का हमें ख्याल करना है, बुज़ुर्गों का अदब करना है, औलिया इस्लाम का अदब करना है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, हमारे इमाम, अरे हम क़िबले की तरफ पैर नहीं करते, हमारे इमाम अपने उस्ताद हज़रत हम्माद के घर की तरफ पैर नहीं करते थे। ये अदब का मामला है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मखदूम पाक से जुड़े हुए हैं। हमारे मखदूम पाक का वो अजीम मामला है, उनको हम क़ल्ब में बसाएं, उनसे मोहब्बत रखें। हमारे मखदूम पाक की बात ताल्लुक़ से एक बात अर्ज़ कर दूँ कि आज तारीख़ उन्हीं से मंसूब है। हमारे मखदूम मदीने पाक में थे। मदीने पाक में देखिए, हर एक बीज के अंदर जान होती है। आम खाए, आमा का सीज़न चल रहा है, आमा खाए, आमा खा को गुठली सूख गई थी, घर में गुठलियाँ पड़े थे, एक गुठली हम अपने आंगन में लगा दिए और उसको पानी देते रहे। चंद दिनों के बाद वो गुठली से दरख्त आ गया, आम का पौधा आ गया।
آم کا پودا آ گیا. تو جو گٹھلی ہوتی ہے اس میں جان ہوتی ہے، اس سے پودا آتا ہے. اور جس گٹھلی کے اندر اگر وہی گٹھلی کو پھوڑ دیا جائے اور اس کو ڈالا جائے، پورا آپ اس کے اندر فرٹیلائزر ڈال رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں درخت نہیں اگ رہا ہے، ایسے ہی لگا دیا تھا تو درخت اٹھ گیا. اور یہ کیوں؟ کہ یہ بیچ میں جان نہیں ہے، گٹھلی پھٹ گئی. اسی انداز سے جو زراعت کے لوگ ہیں ان کو جو بیج دی جاتی ہے وہ بیج بہترین قسم کی بیج ہوتی ہے. بیج ڈالیں تو بیج ثابت ہو. بیج کے اندر اگر کچھ بھی خرابی آ جائے تو وہ بیج ناقص ہے، اس سے جھاڑ نہیں اگتا، کوئی سی بھی بیج ہو. اور بیج کو اگر چھل دیا جائے تو اس کے اندر کی جان چلے گی، اس سے بیج نہیں اگتا. تو ہمارے مخدوم پاک کے پاس مدینہ پاک کی مشہور تسبیح ہے، وہاں گٹلیاں کھجور کھاتے ہیں تو وہاں کے گھروں سے کھجور کی گٹلیاں بنتی ہیں. وہ گٹلیوں کو چھل کر سوراخ ڈال کر اس میں تسبیح بناتے ہیں. الحمدللہ بہت سارے حاجیوں کے پاس موجود ہے کھجور کے گٹلیوں کی تسبیح. اور کھجور کے گٹلیوں کی تسبیح جو ہوتی ہے، سوراخ آ گئی، چھل دیا گیا تو وہ گٹلی کے اندر جان تو نہیں، وہ گٹلی سے تو درخت پیدا نہیں ہوتا جس کو چھل دیا گیا ہے. وہ بیج چھل دی گئی ہے، اس بیج کے اندر جان نہیں ہے. حضرت مخدوم پاک کے پاس جو تسبیح تھی اس کے اندر سوراخ تھا، بیجوں کی، کھجور کے بیجوں کی تسبیح تھی. اور وہ بیج کی تسبیحوں سے آپ گن رہے تھے، تسبیح ٹوٹ گئی، دانے بکھر گئے. حضرت کے مریدین اور چاہنے والوں نے دانوں کو جمع کیا اور پرویا تو ایک دانہ کم نکلا، ایک دانہ کم نکلا. جب تسبیح تیار ہو گئی اور ایک دانہ بعد میں ملا تو آپ نے کہا کہ اب تسبیح بن گئی ہے، اب ایک دانہ کے لیے پھر کیا کیا جائے. اس کو زمین میں مخدوم پاک نے دبا دیا. مخدوم پاک نے اس کو مدینے کی زمین میں دبا دیا، اور جو ہی دبانا تھا دب گئی. اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ وہاں سے درخت پیدا ہوا اور اس درخت کے کھجور لگتے تھے اور کھجور کے بیجوں میں سوراخ ہوتا تھا. کھجور کے درخت کے اندر سوراخ ہوتا تھا. تو بے بیج کو زندگی دینے والے ہمارے مخدوم ہیں. جس کے اندر زندگی نہیں وہ بیج کے اندر زندگی دے رہے ہیں. تو ہمارا تعلق مخدوم پاک سے ہے، ہماری زندگیاں کیسے آرام سے بن جائیں گی؟ ہمارا ربط ہمارے مخدوم سے ہم کو رکھنا ہے، اور الحمدللہ ہماری زندگیاں بھی اچھی رہیں گی، ہماری آخرت بھی اچھی رہیں گی. اور اسی لیے ہم ذکر کر رہے ہیں. اور ذکر کا معاملہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، خدا نے دو چیز ہمیں دیے ہیں. ایک چیز ہماری حیات ظاہری کے اعتبار سے یہ بدن ہے، اور دوسرا اس کے لیے خدا نے ہمیں غذا دیا ہے اور وہ غذا ہم کھا رہے ہیں. اور اس غذا کے لیے بات یہ ہے کہ یہ غذا ہماری یہ ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑے ہم کو کیا کرتے ہیں، بچے کو کیا کرتے ہیں، بھئی بچہ کھا، تو اچھا کھا، بادام کھا، پستہ کھا، اس کو اچھا اچھا کھلاتے ہیں. بچے کے ہڈیاں کمزور ہیں تو لے بھئی لکانے کے شیربا پی، پایا کھا. تو پایا کھلا کے ہم اپنے ہڈیوں کو تو مضبوط کیے، بھیجا کھلا کے ہمارے بھیجے کو تو ہم مضبوط کیے، ہم ہمارے جسم کے خواہ کو تو مضبوط کیے ہم غذا کھا کر. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہماری غذا کا معاملہ یہ ہے، یہ ہماری غذا ہم جس جسم کو مضبوط کیے ہیں یہ جسم فانی ہے اور یہ خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. اور ایک ہماری روح ہے، اس کی ہماری جسم کی غذا تو خدا ہمارے کھانے اور اقسام کی چیزیں دیا ہے، لیکن ایک ہماری روحانی غذا بھی دی ہے، اور روح کی غذا ہے ذکر الہی. اور ذکر الہی بات یہ ہے کہ یہ کھا کھا کر ہم مضبوط ہوئے تھے لیکن آخری وقت میں کمزور ہوتے چلے گئے، لیکن یہ کوئی طاقت کام نہیں آئی. لیکن ذکر وہ ہے ہماری روح کو مضبوط کرتا رہے گا، یہ کمزور ہونے والا نہیں ہے. اور یہ ذکر ہم جو کر رہے ہیں ہمارے مخدوم پاک کا صدقہ ہے کہ ہمارا ذکر ہمارے پیر کا ہم تصور کر کے کریں. اور یہ ذکر ہمارے اس میں جو لکھ کر ہے تعداد کے تعلق سے شیخ سے کہا گیا
تو میرے شیخ نے کہا کہ نہیں، جتنا خشوع و خضوع ہو اتنی تعداد میں کرو، جب بھی کر رہے ہیں خشوع و خضوع سے، جو بھی کر رہے ہیں خشوع و خضوع سے۔ اور خشوع و خضوع کا معاملہ یہ ہے، خشوع و خضوع کی بات آ گئی ہے، نماز کے تعلق سے عرض کر دوں کہ نماز میں ہم ٹھہرے، خشوع و خضوع کے ساتھ ٹھہرنا ہے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ ٹھہرے لیکن پھر دماغ ادھر ادھر چلا گیا تو یہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے ہماری نماز میں رہنے سے، ہمارا دماغ لے جاتا ہے، لیکن ہم پھر اس کو سیدھا لے کر آ جائیں، چلے گئے تو پھر ہم سیدھا آ جائیں، نماز کی طرف آ جائیں، ذکر کی طرف۔ یہی معاملہ ہے، ذکر میں بھی ہم ادھر ادھر چلے گئے تو پھر ذکر کی طرف آ جائیں، میں کیا ذکر کر رہا ہوں تو آ جائیں گے، تو اس میں ہمیں شیطان سے مقابلے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا چلیے ذکر پاک ذکر کی پہلی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ۔ پہلے اپنے یہ ہمارے قلب کو پاک کرنے کے لیے ہمارے ذکر کی تسبیحات میں جو بھی ہیں، پہلے ہمارا قلب پاک ہو اور اس کے اندر اللہ کی محبت ہی ہو، غیر کی محبت ہم کو نکالنا ہے۔ اور پہلا ذکر میں وہی ہے، میرے ساتھ آپ آواز ملا کر کریں، اگر آگے پیچھے ہو جا رہے ہیں تو رک کر کر لیں، اور ذکر میں اپنے شیخ کا تصور رکھیں، اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھ لیں، اور جو بیٹھنے کا انداز ہے سیدھا پیر کا انگوٹھا بائیں پیر کے گھٹنے کے نیچے لگا کر، سیدھا پیر کا انگوٹھا اندر لے لو بیٹے، ایسا دیکھو، ایسا بائیں پیر کے گھٹنے کے نیچے لگا، اس کو یہ رگ ہوتی ہے اس کو لگانے کی کوشش کرو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو ضربی
اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہو 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاس انفس ہاتھوں کو محفوظ رکھیے لمبی سانس لیجئے جو سانس چھوڑ رہے ہیں اس میں لا الہ ہو اور اندر لینے والی سانس میں الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خدا کرے کہ ہمارا آخری سانس بھی اسی کلمے کے تحت ہو جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم انی اعوذ بک من خطرات الانفاس والوسواس والنسیان من تفرقۃ القلب اللہم انی اعوذ بک من حوادث النفوس والشیاطین والشیطان والخطرات والنسیان من تفرقة الباطن اللہم انی اعوذ بک من الشرک والکفر والنفاق فی قلبی وعلی لسانی اللہم انی اعوذ بک من العجب والکذب والغضب والغیبت والغفلت والحسد والحقد والعمل والبخل والکبر والریاء والنفاق فی قلبی وعلی لسانی من الذنوب والکبار والصغار كلها استغفر اللہ من جميع ما کرہ اللہ قولا فعلا وسمعا وحاضرا وناظرا من الذنب واتوب الیہ اللہم احیینی محبا بحیات المحبین وبلغنی وبشرنی عمری بکرمک عمرا طویلا الى ما 120 سنہ بفضلک وبرحمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا مجیب یا مجیب یا مجیب اللہم احیینی محبا اللہم احیینی بحیات الصلحاء وامتنی بموت الشہداء واحشرنی فی زمرۃ الاولیاء اللہم احیینی محبا لک وامتنی محبا لک واحشرنی تحت اقدام الصلحاء واحبائک اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفی الآخرۃ لقاءہ وشفاعتہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صبح و شام مردان را مردان صبح و شام را مزید ذکر ذاکران را عظمت و بزرگی جمال و جلال خدای را نور پاک مصطفیٰ را چہار یار با صفارا سر زلفین آل طٰہٰ و یاسین را 12 امام را چہاردہ معصوم پاک را اہل بیت را اولیاء را انبیاء را اصفیاء را زباد را عباد را مشائخ را سادات را علماء شریعت را پیران طریقت را روندگان راہ را جوندگان درگاہ حق را ائمہ کبار قبول طاعت و نگاہ داشت ایمان خوشنودی مر خدای را برائے رد بلائے کور شیطان را سلامتی صاحب سجادہ نشین ما فرزندان و خلفاء و مریدان و معتقدان برائے مزید دولت دارین و شوق و ذوق و محبت و اخلاص و کونین ہر کے بعد درویش زادگان بصدق و اخلاص ظاہر و باطن در آید کارش بر آید و ہر کے در افتد کارعو بر افتد برائے انہضام لشکر کفار و نصرت عسکر اسلام دیندار یعنی محمد 12 امام ہم بری سرشاہ تکبیر بر آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا صاحب الزمان شیئا للہ رجل اللہ رجال اللہ الصالحین برگزید رحمان انبیاء ذیشان خاندان مصطفیٰ و مجتبیٰ چہار یار با صفا شہدائے دست کربلا محمد دوست حبیب اللہ دوست علی ولی اللہ دوست یا کریم یا رحیم اللہ دوست الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا خلیل الرحمن ربنا تقبل منا الفاتحہ بحسن سلطان دی مدد کر و عبد الواحد حمبو الفرح و پیہنکاری بسعید و غوث جیلانی بعلی محبوب تری مدد
پے افلاح و بو الخیز و فاضل بعبید و جلال و شہ سمنا پے نور العین و بحر حسن بشہید گوشہ نشی مدد و محمد بحر حسین ولی پے عبد الرسول نور اللہ بہدایت بپیرنا شہ پے نظر ہادی دی مدد بنواز و صفت بقلندر حق پے منصب اشرف ابو احمد پے مختار اشرف مرشد من برختر و ہر مسکی مدد یا رب محمد بحر علی بحسن سلطان دی مدد بن زید و فضیل و ابراہیم و حذیفہ امین و دی مدد پے ممشا سوخ احمد ہمشا محمد ابو یوسف مودود و شریف و ہم اسما بمعین و قطب الدین مدد بفرید و نظام و سراج والا پیشرف نور العین ولی بحسین و تاج جعفر و ہم حاجی پے شمس الدین مدد پے راجو احمد فتح اللہ بمراد بہاو توکل من بحر داؤد و نیاز اشرف پے اشرف نیک تری مدد بطفیل شیخ مشائخ ما ابو احمد سجاد نشی پے مختار اشرف مرشد من برختر و ہر مسکی مدد یا رب محمد بحر علی بحسن سلطان دی مدد بحبیب و تائی و ہم کرخی بصری و جنید و امی مدد بابو بکر و عبد الواحد ہم بو الفرح و پے ہنکاری بسعید و غوث جیلانی بعلی محبوب تری مدد پے افلا و بو الغیظ و فاضل بعبید و جلال و شہ سمنا پے نور العین و بحر حسن بشہید گوشہ نشی مدد و محمد بحر حسین ولی پے عبد الرسول نور اللہ بہدایت بپیری نائش شہ پے نظر ہادی دی مدد بنواز و صفت بقلندر حق پے منصب اشرف ابو احمد پے مختار اشرف مرشد من برختر و ہر مسکی مدد لی خمسۃ عطفی بہا حر الوبائی الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ نادی علی مسجد العجائب تجدہ اولا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلو بعظمتک و برحمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی 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 اے اشرف جہانگیر دست منظارنا توانگیر اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستہ راز کلی دے کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں اے جہانگیر پیر مخدوم نارود دست کسے محروم بحر اولاد خیش اے اشرف حاکم وقت رب کن محکوم السلام علیکم یا ارجعو ماجرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں سمنان سے آزم دو ارسخا تیرے در پر لاج رکھ لے میرے داتا میرے خالی ہاتھ کا اشرفا حرمت
پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں اب عداوت پر بہت ہے زمن ایک میں ہوں ناتمام اور لاکھوں ہے رنجو محن سید محتاج کی سلو برائے کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ہے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک تسلیما کثیرا کثیرا انا مستجیر بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وامددنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.